بعد میں سورہ یاسین شریف پڑھیں گے ایک بار، کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں گے۔ جن کو یاد نہ ہو، اور جن کو سورہ یاسین شریف یاد نہ ہو، وہ بہتر تو یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف یاد نہ ہو وہ قرآن پاک دیکھ کے پڑھ لیں۔ جی جی، مطلب جو وہ بھی نہ پڑھے ہوں، قرآن شریف بھی نہ جو وہ پڑھے بھی نہ پڑھ پاتے ہوں تو ان کو جو۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ شب بارات کے معنی کیا ہیں اور شب بارات کو شب بارات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات کے معنی ہیں کہ وہ رات جس میں گناہوں سے معافی مل جائے، جی گناہوں سے دور ہو کے اللہ کی بخشش کا حقدار بندہ ہو جائے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے دور ہونے کی رات، بے شک۔ پاک ہونے کی رات، بخشش و عزت و کرامت والی رات۔ بے شک۔ یہ معنی ہوتے ہیں کہ گناہوں سے پاک و صاف ہونے والی رات۔ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، ان تک ایک اچھا پیغام پہنچے، ایک اچھا میسیج پہنچے کہ یہ بتائیے کہ شب بارات کی رات میں کس طرح سے نفل نمازیں پڑھی جائیں اور ان نمازوں میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں اور ان کی نیت بھی مطلب بتا دیں۔ شب برات کا تعلق جہاں تک ہے، اللہ کریم قرآن مقدس میں سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ جی اللہ اپنے کرم سے اس میں فیصلے صادر فرماتا ہے۔ بے شک۔ یہاں تک کہ حدیث رسول میں ملتا ہے کہ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے تعداد کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ مغفرت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس سے بخش دیا جائے، بے شک۔ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی جنت کا طالب جسے جنت دے دی جائے، ہے کوئی جہنم سے آزادی طلب کرنے والا جسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے، اولاد لینے والا، رحمت مغفرت کا سوال کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ پوری رات پوری شب اس کی رحمت آواز دیتی ہے کہ مانگو، اجیب دعوت داعی اذا دعان، میں قبول کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مانگو، سوال کرو۔ شب برات تو ویسے بھی گناہوں سے دور ہونے والی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی والی رات ہے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے اور کہ اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں جی کہ کون بچہ کب کہاں کیسے پیدا ہوگا، یہ 14 شعبان کی رات کو 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی کب کہاں کیسے موت آئے گی اللہ یہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کو کتنا رزق ملے گا یہ شب برات ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ملتی ہے کہ فیصلے، سارے حکمت والے فیصلے 15ویں شب 14 شعبان کا دن گزار کر کے 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، اور وہ پھر شب قدر جب آتی ہے جی رمضان شریف میں، وہ سارے فیصلے پھر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ رزق کے فیصلے رزق کے فرشتے کے حوالے کر دیتا ہے، موت کے فیصلے موت کے فرشتے کے حوالے کر دیتا ہے، بچوں کی پیدائش کے فیصلے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جو ان کاموں پہ مامور ہیں، اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ نماز کا جہاں تک تعلق ہے، مغرب کے بعد جی 6 رکعت نماز ہمارے علماء کا، مشائخ کا معمول رہا ہے جی کہ 6 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے نیت باندھتے ہیں، نفل کی نماز ہوتی ہے، اور پہلی 2 رکعت جو نماز پڑھی جائے گی وہ درازی عمر کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ جی، یعنی عمر کے لیے۔ ہاں، نیت وہی رہے گی جو عام طور پہ آپ نماز کی نیت کرتے ہیں۔ نہیں، طریقہ آپ بتا دیں تو بہتر۔ طریقہ بس یہی ہے کہ 2 رکعت نماز میں نے نفل اللہ کے واسطے یہ نیت کرنا ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ عمر کی درازی عمر کی نیت سے
میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. نہیں، ہمیں چاہیں گے مفتی صاحب کی نیت کا جو طریقہ ہے وہ اپنی زبانی آپ پورا وستار سے اس کو بتا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اب 2 رکعت نفل ہے، آپ نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل درازی عمر کی نیت سے جی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے. جی پھر آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ پھر آپ پڑھیں کہ سب سے پہلے تو آپ ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد میں آپ الحمد شریف کی پوری صورت تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ 6 بار ہر رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھیں گے. جی 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے. جی پھر اس کے بعد میں سورہ یاسین شریف پڑھیں گے. 1 بار کم از کم 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں گے. جن کو یاد نہ ہو، جن کو سورہ یاسین شریف یاد نہ ہو وہ بہتر تو یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف یاد نہ ہو وہ قرآن پاک دیکھ کے پڑھ لیں. جی جی، مطلب جو وہ بھی نہ پڑھے ہوں، قرآن شریف بھی نہ جو وہ بھی نہ پڑھ پاتے ہوں تو ان کو جو بھی صورت یاد ہے بس نیت اچھی رکھیں. جی اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں سے واقف ہے. بے شک. وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہی ثواب عطا فرما دے. بندہ صدق سے پڑھے تو صحیح. جی پھر دعائیں نصف شعبان پڑھیں گے. پھر دوسری 2 رکعت مکمل کر لیے، اپنے دعائیں پڑھ لیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لی، پھر 2 رکعت پڑھیں گے. جی تو رزق میں برکت کی نیت سے نماز پڑھیں گے. اللہ بے نے شک. بے شک. پہلے تو درازی عمر کے لیے کہ عمر میں برکت ہو جائے. دوسری 2 رکعتیں جو پڑھیں گے اس میں رزق کی برکت کے لیے. پھر آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں، جی زیادہ بہتر ہے. جی اور دعائیں نصف شعبان المعظم پڑھیں. جی پھر دعا کریں رزق میں برکت کی. پھر 2 رکعت پڑھیں گے آپ تو خاتمہ بالایمان، یعنی یہ ایمان پہ خاتمے کی نیت سے کہ اللہ ہم کو رزق تو دے دیا، بے شک رزق مل جائے گا، عمر بھی بڑی ہو جائے گی، لیکن ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوا. نہیں ہوا. بے شک. تو ایمان پہ خاتمہ اصل ہے، اس لیے خاتمہ ایمان پہ ہو اس نیت سے پڑھی جائے گی. اور بہت ساری نمازیں ہیں، علماء اور مشائخ نے، بزرگان دین نے، جی ہمارے سادات کرام نے بہت سی نمازیں نمازوں کے تعلق سے بیان فرمایا، لکھا بھی. جی بہت سی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھیں. اور میں تو یہ اپنے ویورس کو اور جو سامعین ہیں، سننے والے دیکھنے والے، ان سے کہیں گے کہ آپ سے جو قضائے عمری جی رہ گئی ہیں، جو آپ نے زندگی میں نمازیں آپ سے چھوٹ گئی ہیں، جی وہ پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ قضائے عمری جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو فرائض و واجبات آپ کے چھوٹیں، اگر وہ پڑھیں تو ممکن ہے کہ اللہ کریم آپ کو نفل کا بھی ثواب عطا فرما دے. عبادت کی رات ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. جی گناہوں سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی رحمت طلب کرنا ہے. اور ہم لوگ معافی مانگنے کا بڑا ٹرینڈ چلا ہے جی کہ صاحب ہم فیس بک پہ 5,000 فالوورس ہیں، 10,000 ہیں، 15,000 ہیں، 20,000 ہیں، 25,000 ہیں، جی تو اس پہ لوگ معافی مانگتے ہیں کہ صاحبو ہمیں معاف کر دو، دوستو ہمیں معاف کر دو. یار معافی ان لوگوں سے ہم مانگ رہے ہیں جن کو ہم پہچانتے تک نہیں ہیں، جی جنہیں ہم جانتے تک نہیں ہیں. بس ایک سوشل میڈیا پہ چل گیا، واٹس ایپ پہ معافی مانگ لی ہے. ٹھیک ہے، معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے. جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی کا دل دکھ جاتا ہے، جی ان سے بھی معافی مانگ لیں، کوئی بات نہیں. لیکن سب سے پہلے اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے پاس میں جائیں، بے شک بے شک. بھائی بہن ہیں تو ان کے پاس میں جائیں، چچا ہیں، دادا ہیں، خاندان کے افراد ہیں، محلے والے ہیں، پڑوسی ہیں، ان سے معافی مانگیں کہ آپ ان کے حقوق ادا کرنے میں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، بے شک آپ سے کوئی لغزش تو نہیں ہوئی ہے، آپ نے کسی کا حق تو نہیں دبا لیا ہے. ان سے معافی مانگیں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کریں کہ مولا میں نے معافی مانگ لی ہے، اب تو قبول کرنے والا ہے، انہوں نے معاف کر دیا. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے معافی مانگیں. موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کس رات میں سب کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون کب مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، کیا کرے گا. تو بہتر ہے کہ اس رات میں لوگوں سے بھی معافی مانگی لی جائے اور اپنے خدا سے بھی مغفرت طلب کر لی جائے. یہ رات اسی لیے بنائی گئی. مفتی صاحب آپ نے نماز کے تعلق سے بہت اچھی جانکاری دی، اور غسل کے تعلق سے بھی کچھ بتائیں. اب نماز کے تعلق سے، خیر نماز جنازہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن غسل کے تعلق سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں آپ کے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی جی علیہ رحمۃ الرضوان وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں بیری کے پتوں سے غسل اگر کر لیا جائے جی
تو پورے سال آدمی امن و امان میں رہتا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ انہوں نے لکھا بھی ہے جی کہ جو بیری کے پتوں سے غسل کر لے, پانی تھوڑا گرم ہو جائے یا بیری کے پتے ڈال لیں, اس میں صورتیں وغیرہ بھی پڑ سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پانی نالی وغیرہ میں نہ جائے, کسی گندی جگہ پہ نہ جائے, اسے غسل کر لیا جائے اگر اس رات میں بیری کے پتے ڈال کر کے, تو سال بھر تک جب اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا, اس پہ ٹونا کسی کا کام نہیں کرے گا. اس کے لیے جو کرتب کرائے جاتے ہیں کسی کو برباد کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, تو اس کے اوپر کسی کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو سالوں پورے سال حفظ و امان میں رکھے گا. اچھا, اور یہ سنت طریقہ بھی ہے. غسل جب انسان کرے گا یعنی مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد یا عشاء کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اب ٹائمنگ کیا ہے, بات ہے شب برات کی, جی تو رات ہی میں غسل کرے, مغرب بعد کر لے, عشاء بعد کر لے, رات کے کسی حصے میں کر لے, زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر تو رات ہی ہے, رات ہی بہتر ہے. تو بعد نماز مغرب بھی کر سکتا ہے, عشاء بھی عشاء کے بعد بھی کر سکتا ہے. نہیں, اس رات میں غسل کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نمازیں جو آپ نے نفل نمازوں کے بارے میں بتایا, تو بعد نماز مغرب جب غسل کرے گا تو وہ جو ہے نماز بھی پڑھ لے گا آسانی سے. نفل نماز نفل نماز ہے وہ بعد مغرب, میں نے جو سب سے پہلی نماز ہے وہ بعد مغرب کی ہے. مغرب کی ہے. اس کے بعد آپ پوری رات نماز پڑھیے, پوری رات عبادت کیجیے, پوری رات جب چاہیں تب آپ غسل کر لیں. وہ ایک غسل کی فضیلت تھی, وہ طریقہ تھا بزرگوں کا جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب رات کے کسی حصے میں آپ کر لیں, لیکن نماز جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا وہ صرف اور صرف مغرب کے بعد کی ہے. اس کے بعد آپ نفل بہت سی نمازیں ہم کو ملتی ہیں بزرگوں کی کتابوں میں, ہمارے مشائخ کی کتابوں میں, سادات کرام کی, علماء کرام کی کتابوں میں بہت سارے معمولات ہیں, آپ دیکھ کر کے ان میں کر سکتے ہیں. نہیں, جیسے کہ 2 رکعت پہ سلام, 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھ سکتے ہیں. جیسے ایک جگہ پہ مجھے ملتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو الحمد شریف کے بعد میں 11 بار قل واللہ شریف پڑھیں, 2 رکعت کر کے. اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے, رزق میں بھی برکتیں دیتا ہے. ایک روایت میں ملتا ہے ہمیں ایک جگہ کہ آپ 15 بار قل واللہ شریف پڑھیں, 1 بار آیت الکرسی شریف پڑھ لیں. تو بہت ساری ایسی نمازیں ہیں جن کے تعلق سے ملتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ لے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 بار نگاہ کرم فرماتا ہے. 70 بار نگاہ کرم فرماتا ہے, اور 70 بار جو نگاہ کرم فرماتا ہے, ایک بار میں جو 70 بار کرتا ہے نا, تو اگر ایک بار بھی نگاہ کرم اس کی ہوتی ہے تو ایک بار میں 70,000 گناہ معاف فرماتا ہے. اور اس میں جو سب سے 70 حاجتیں پوری کرتا ہے. ایک بار نگاہ کرم کرے گا تو اس میں 70 حاجتیں پوری کرتا ہے, اور وہ 70 بار نگاہ کرم فرماتا ہے. تو ایک بار نگاہ کرم میں 70 حاجتیں پوری کرتا ہے, اور اس میں سب سے چھوٹی ضرورت, سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے وہ گناہوں کی مغفرت, گناہوں سے معافی ہے. سب سے بڑی جو سب سے چھوٹی چیز ہے کہ اب وہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے, تو پھر اس کی بڑے جو انعامات ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. صاحب, یہ قبرستان جانا صحیح یا غلط ہے؟ قبرستان جانا بالکل صحیح ہے صاحب. اگر قبرستان جانا صحیح نہیں ہوتا تو اتنے سارے لوگ کیسے وہاں مدفون ہوتے, وہ آباد کیسے ہوتا ہے قبرستان. اور جانے کا حکم بھی ہے حدیث رسول پاک میں. آج ہی کے یہ آپ نے سوال کیے ہیں جس تعلق سے, شب برات کے تعلق سے, ایک حدیث پاک ہم کو مشکات شریف میں ملتی ہے. حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین ہیں, ہم سارے مسلمانوں کی ماں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے شب برات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے ان کو اپنے بستر پہ نہیں پایا. حجرہ نور میں رہا کرتے تھے. حضرت عائشہ کے ام المومنین کے بستر پہ حضور آرام فرمایا کرتے تھے. کہتے رات میں اٹھی تو میں نے حضور کو وہاں پایا نہیں, تو میں بے چین ہو گئی, گھبرا گئی کہ حضور کہاں ہیں. مسجد میں دیکھا, کہتی میں نے حجرے میں دیکھا, نہیں پایا. تو ظاہر سی بات ہے جب حجرے میں دیکھا ہوگا, مسجد میں دیکھا ہوگا تو پایا نہیں, گلیوں میں دیکھا ہوگا. کہنے لگے میں تلاشنے کے لیے نکل پڑی. تو میں مدینہ شریف کے سامنے
جہاں پہ آج حضور کا روضہ ہے اس کے سامنے جنت البقیع شریف ہے کہ میں نے حضور کو اس قبرستان میں آج کی رات میں پایا. سبحان اللہ. حضور وہاں مجھے مل گئے. اور پھر اس کے تعلق سے میں ابھی عرض کروں گا, حضور سے سیدہ عائشہ نے سوال کیا, پوچھا حضور آپ گھر میں نہیں تھے, یہاں قبرستان میں تشریف لائے, تو حضور نے جو بھی بتایا ہو, لیکن کل ملا کے مقصد یہ ہے کہ قبرستان جانا آج کی رات میں یہ حضور کی سنت ہے. حضور سے ثابت ہے کہ حضور خود قبرستان میں گئے. اب ظاہر سی بات ہے حضور قبرستان میں تشریف لے گئے, جنت البقیع تشریف لے گئے, تو کوئی مقصد ہوگا. وہاں پہ دعائیں پڑھی ہوں گی. حضور کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے, کچھ اوراد و وظائف پڑھیں گے. تو یہ قبرستان جانا یہ حضور کی سنت ہے. اور حکم رسول بھی یہی ہے کہ جب قبرستان پہنچو تو آپ سب سے پہلے, میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ قبرستان کے دروازے پہ پہنچو تو سلام کرو, اور سلام کرنے کا طریقہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پہ سلام ہو. صاحبو اگر قبرستان جانا صحیح نہ ہوتا تو حضور کی حدیث کیوں ارشاد فرماتے جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو. تو مردے جو قریب میں لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں, جو دور لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں, اور اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو سلام کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے صاحب؟ تو قبرستان جانا یہ حضور کی سنت ہے. آپ بھی جائیں. میں اپنے ویورز سے کہوں گا, آپ حضرات سے کہوں گا, جو لوگ دیکھ رہے ہیں سامعین ہیں ان سے بھی کہوں گا آپ بھی جائیں, فاتحہ پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, ان کو ایصال ثواب کریں. اور ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے, ابھی میں نے ایک جگہ بیان کیا کہ حضور دو قبروں کے درمیان سے گزرے, تو حضور کھڑے ہو گئے, جو پیچھے صحابہ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. حضور نے ایک ٹہنی ایک شاخ توڑی اور توڑ کر کے اس کے دو ٹکڑے کیے, ایک کی قبر پہ رکھ دیا, دوسرے قبر پہ رکھ دیا, اور حضور کا ارشاد ہوا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ اس کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا, کمی کر دے گا. تو وہ شاخیں ڈال دیں, تر شاخیں تھیں, اور تر شاخ کے تعلق سے, گھاس کے تعلق سے, پھولوں کے تعلق سے, تر شاخوں کے تعلق سے یہ ملتا ہے کتابوں میں کہ وہ تسبیح کرتی ہیں, اللہ کی تمجید بیان کرتی ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں, تو اس سے مردے کے دل کو سکون ملتا ہے, اس کے قبر میں اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر تر شاخوں کے ذریعے, ہری لکڑی کے ذریعے اس کو برکت مل سکتی ہے, اس کو سکون مل سکتا ہے, اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے, کیا قرآن پڑھنے سے اس کے عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی ہے؟ اس کے مرتبے بلند نہیں ہو سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے, قرآن کی اور تلاوتیں کرنے سے, ذکر و اذکار کرنے سے. اور ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ آپ قبرستان جائیں, حضور فرماتے ہیں کہ تم قبروں کی زیارت کرو. پہلے میں نے منع کیا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو. منع پہلے اس لیے کیا تھا کہ پہلے مشرکین کی قبریں زیادہ تھیں, تو اس لیے منع کر دیا تھا, اور پھر مومنین کی قبریں ہوئیں تو حضور نے اس کی اجازت عطا فرما دی. اور ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جو بچہ, جو بیٹا جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے, فغفر لہما, اللہ ان دونوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے. جو قبر میں لیٹا ہے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے, اور جو زیارت کرنے کے لیے گیا وہ بھی بخش دیا جاتا ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے, یہ بھی حدیث پاک بتانا چاہیے. اور قبرستان میں اس لیے بھی جانا چاہیے کہ وہاں آخرت کی یاد تازہ ہوگی, اپنی موت یاد آئے گی, قبر والوں کا حال دیکھے گا کہ بڑے بڑے رستم زمانہ, پہلوان, امیر و کبیر, کچ کلاہان زمانہ, بڑے بڑے سب مٹی کے نیچے دفن ہیں. تو وہ آخرت کا خوف, اللہ کا ڈر, جہنم کے شعلوں سے بچنے کی تیاری, جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کرنے کی تیاری آدمی کرے گا, سوچے گا, فکر کرے گا. اس لیے بھی قبرستان جانا چاہیے, فاتحہ پڑھنا چاہیے. ہاں بس قبروں سے دور اگربتی ہو, موم بتی ہو, چراغاں ہو, موم بتی ہو, یہ سب تھوڑا دور لگانا چاہیے. ہاں اس کی تو ہمارے یہاں بھی منائی ہے. اس کی حد کیا ہے؟ حد بتائیے. جیسے کہ
بہت سے لوگ نہیں دوری. اب انسان کے کیا ہے کہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ دوری کتنی دوری ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی صاحب قبر کے پاس میں جائے، جب کوئی اللہ والا ہو، ولی ہو، تو کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے، حد ادب. یا پھر اتنا کہ زندگی میں جتنا قریب جا سکتا تھا اتنا قریب جائے. ادب یہی ہے کہ تھوڑا دور ہٹ کے کھڑا ہو، فاتحہ پڑھے، اللہ سے اگر وہ بندہ گنہگار تھا یا بہت زیادہ پرہیزگار نہیں تھا تو اس کی مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ اسے معاف کر دے، میں پڑھ رہا ہوں، میرا پڑھا ہوا اس کی روح کو ثواب پہنچا دے. اور اگر وہ صاحب ایمان تقوی و پرہیزگار ہے، اللہ کا ولی ہے، تو دعا کرے مولا جیسے اسے تو نے اس بندے کو مقام عطا کیا ویسے مجھے بھی عطا فرما دے، میرے بھی مغفرت فرما دے. ان کے وسیلے سے دعا کر لے اور ان کے درجات بلند کرنے کی دعا کر لے.